تشریف فرما علماء کرام بالخصوص حضور محمود العلماء حضرت علامہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ مدث اللہ العلی والنورانی جملہ اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، ہم اور آپ جماعت رضائے مصطفیٰ کے 106 سالہ یوم تاسیس کے موقع پر رسول مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے کہ فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کا لگاؤ کیوں؟ فلسطین وہ ارض مقدس ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ تو یہ برکت والی سرزمین ہے، اور قرآن مقدس میں جگہ جگہ اس کی برکتوں کا ذکر ہے، اور اس کو ہم جو بیت المقدس کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، اس کو ارض مقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ اور فلسطین کے ساتھ ہمارا لگاؤ کیوں نہ ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور یہ وہ مقدس سرزمین ہے قدس جس کی گود کے اندر مسجد اقصی پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہر دور کے اندر اہل ایمان کا رشتہ اس کے ساتھ میں اپنے ایمان اور محبت کا رشتہ رہا ہے۔ ہر دور میں اہل محبت اس کے ساتھ میں اپنے ایمانی رشتے کو سمجھ کر کے محبت کرتے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ اس کے بعد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میں کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد میں مسجد اقصی بنائی گئی۔ تو حضرت ابو ذر سوال کرتے میرے آقا علیہ السلام سے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس مسجد کو وہ عظمت
عظمتیں حاصل ہیں کہ یہ ویسے تو ہمارا قبلہ بھی رہا ہے اور یہ روئے زمین پر مسجد حرام کے بعد میں دوسری مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر ہی سے روایت ہے، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مسجد اقصی کے اندر نماز کی فضیلت کے حوالے سے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی کا جو ثواب ہے مسجد اقصی کے ثواب کے 4 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر جو نماز پڑھنے کا ثواب بندے کو عطا کیا جاتا ہے، وہ ثواب جب مسجد اقصی سے 4 گنا زیادہ ہے تو وہ ثواب جب اتنا عظیم ہے تو مسجد اقصی کا جو چوتھا حصہ جو ثواب کا ملتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بڑا عظیم حصہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں آگے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ برکت والی جگہ ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے کے اندر برکتیں ہیں۔ حضرات مکرم، مسجد اقصی کے ساتھ میں ہمارا لگاؤ جو رہا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، وہاں پر انبیاء کرام کا مقدس مدفن بھی ہے اور انبیاء کرام وہاں پر آرام بھی فرما رہے ہیں، انبیاء کرام کی ولادت بھی وہاں پر ہوئی ہے۔ اور حضرات مکرم، اس مقدس مقام کے اوپر ہر دور کے اندر مسلمانوں کی نظر رہی، یہاں تک کہ جب یہ غیروں کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کے قبضے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پہ داخل ہوئے تھے تو ان کی وارفتگی کا عالم ہی کچھ اور تھا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو یہیں سے تشریف لے گئے تھے، جو سفر آسمان ہے وہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ ویسے معراج تو ہوئی تھی مسجد حرام سے، لیکن جو معراج یعنی آسمانوں کا جو سفر ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ اور ہر دور میں اہل ایمان اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے بھی اس کی عظمتیں اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف تذکرہ سنتے ہیں، ورنہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں نے روایت میں پڑھا کہ جب معراج کی رات آئی شب معراج کے اندر تو ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی مقدس سرزمین سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج فرمائی تھی، کاش یہ غیروں کے قبضے سے نکل کر کے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا۔ تو علماء کرام نے اس مقام پر بیان کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وارفتگی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں غیروں کے قبضے سے اس مقدس سرزمین کو آزاد نہیں کروا دوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر وہ دور بھی آیا جب ساری دنیا کی صلیبی طاقتیں اہل اسلام کے اوپر حملہ آور ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا مقابلہ کیا، کئی سال تک یہ جنگ چلتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان کو فتح عطا فرمائی۔ ان کا ارادہ یہ تھا یہودیوں نصرانیوں کا کہ وہ مسجد حرام پر بھی حملہ کرے، خانہ کعبہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لے، اور معاذ اللہ اس موقع پر ان کے ایک سپہ سالار ریجینالڈ نے میرے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا ایک قافلے کو لوٹ کر کے کہ اے مسلمانوں اپنے نبی کو بلاؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کریں آ کر کے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخانہ جملہ سنا تھا تو اس نے کہا تھا کہ بیت المقدس کو تو آزاد کرانا ہی ہے، اس نے جو گستاخی کی ہے اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اور روایتیں یہ بتاتی ہیں سلطان کے جو ہے وہ وجد کا اس وقت عالم یہ تھا کہ وہ مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے کئی دن تک بھوکے رہتے تھے، بلکہ بتایا جاتا کبھی کبھی ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آ جاتا صرف چند لقمے کھایا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مقام کو آزاد کرانے کے لیے جو کوششیں کی، اللہ اکبر، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ باضابطہ علماء کو خط لکھتے تھے اور خط لکھ کر کے یہ کہتے تھے کہ دعا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقدس مقام کے اوپر فتح عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد حق کو فتح عطا فرمائی اور مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن ایک بڑی مشکل گھڑی اس وقت آ گئی جبکہ ساری دنیا کی صلیبی طاقتیں مسجد اقصی کو دوبارہ سلطان کے قبضے سے لینے کے لیے جب بل پڑی تو اس وقت آپ کے خادم کا بیان رات کا وقت تھا، سلطان رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، تو اس وقت خادم نے کہا تھا کل جمعہ کا دن ہے، آپ جائیں جس مقام پر میرے آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی اسی مقام پر جا کر کے رب کی
بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کے صدقے کے اندر آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور ظالموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوسرا، جب جمعہ کا دن آیا، سلطان نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں اس مقام پر گئے جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے، دعا فرمائی، اور اس مقام کی برکت سے اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ جتنی بھی صلیبی طاقتیں سلطان پر ٹوٹ پڑنے والی تھی ان کے اندر انتشار پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اہل ایمان کو مکمل قبضہ عطا فرمایا۔ تو حضرات مکرم حضرات مکرم، جب ہمارے اسلاف کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب تک اس مسلمانوں کے قبلہ کو غیروں کے قبضے سے نہ نکال لیا جائے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن آج کے حکمران جو برائے نام مسلمان ہیں ان کی ناکامیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے منہ پہ تھپڑ مار کر کے انہوں نے اس مقدس مقام کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس کی بھی ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ حضرات مکرم، آج جو وہاں کے حالات ہیں، ان حالات کے اندر اہل ایمان جب فلسطین کا نام لیتے ہیں تو یہ سوال اہل ایمان سے کیا جاتا ہے کہ آخر تم بار بار فلسطین کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو انہیں ہم ایک ہی بات کہیں گے، جس مقام سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس مقام سے ہم محبت نہ کریں گے تو کون محبت کرے گا؟ جس مقام پر انبیاء کرام آرام فرما ہے اس سے اگر اہل ایمان محبت نہ کریں گے تو کون محبت کرے گا؟ جس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمتیں عطا فرمائی کہ 16-17 مہینوں تک مسلمان جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس مقام سے اہل ایمان کو محبت نہ ہوگی تو کس کو محبت ہوگی؟ حضرات مکرم، خانہ کعبہ کے بعد میں اور مسجد نبوی کے بعد میں جو نماز کا ثواب اس مقدس سرزمین پر رکھا گیا ہے وہ بھی ہماری دلچسپیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور حضرات مکرم، مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے جو کچھ بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن یہاں پر میں ایک ضروری پیغام آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ حضرات مکرم، آج جو ظالم طاقتیں پوری قوت کے ساتھ میں اہل ایمان کے مقابلے میں کھڑی ہیں اور فلسطینیوں کو آنکھیں دکھا رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ان کے پاس میں بڑی جو ہے وہ مالی طاقت موجود ہے، اسی کی بنیاد پہ وہ اترا رہے ہیں، اور ان کی مالی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ہم مسلمان کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں، ان کی جو چیزیں مارکیٹ کے اندر موجود ہے، ان کی کمپنیوں سے جو مال سپلائی کیا جاتا ہے ان پروڈکٹ کا ہم لوگ بائیکاٹ کریں، ان کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم لوگ نہ خریدیں، اور ان کے ذریعے ان کی کمپنیوں کے ذریعے جو مال مارکیٹ کے اندر آتا ہے وہ باضابطہ طور پر سوشل میڈیا کے اوپر آپ حضرات نے بار بار دیکھا ہوگا وہ کون کون سے پروڈکٹ ہیں۔ آج اس محفل کے اندر آپ حضرات یہ تائیہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں ہم ان اسلام دشمن طاقتوں کے کسی پروڈکٹ کو خرید کر کے انہیں ہم طاقت نہیں پہنچائیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر پوری دنیا کے مسلمان اگر یہ وعدہ کر لیں تو چند ہی دنوں کے اندر یہ ظالم طاقتیں گھٹنوں پہ آ جائیں گی اور انہیں جھکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، سب لوگ ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد میں ان ظالموں کے ان پروڈکٹ کو کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ ہمارے پیسوں کے ذریعے ہمارے ذریعے مال کما کر کے انہی سے ہتھیار خریدے اور ہمارے مسلمان بھائیوں پر حملہ کرے، اور ہم جو ہے وہ ذرہ برابر بھی غیرت کا اظہار نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کے پروڈکٹ کو خرید کر کے انہیں طاقت پہنچانے کی کوشش کریں۔ مسلمان کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں اگر کوئی ہمارے باپ سے دشمنی کرے، اگر ہمارے خاندان سے دشمنی کرے تو اس کے خلاف ہم ہر ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا رویہ یہ ہے عالم اسلام کے خلاف کھڑی ہونے والی دشمن طاقتوں کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے اور مزید انہیں طاقت پہنچا کر کے انہیں اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ظالموں کے ان ہتھ کنڈوں سے بچائے اور اہل ایمان کو اللہ تعالی اتنی غیرت عطا فرمائے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے کم از کم اتنا تو کرے کہ ظالموں کے مال کو خریدنا بند کر دیں۔ کیا یہ کوئی ضروری ہے کہ ہم ان کا مال خریدیں گے تبھی ہمارا کام چلے گا؟ اگر ہم ان کے مال کو نہیں خریدیں گے تو ہماری زندگی کے اندر
اندر رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. میں کہتا ہوں رکاوٹیں پیدا نہیں ہوں گی, اور اگر رکاوٹیں پیدا ہو تو ہم رکاوٹوں کا تو سامنا کریں گے, لیکن ظالموں کو مضبوط کر کے فلسطینیت پر ہونے والے ظلم کو مزید بڑھاوا نہیں دیں گے. اگر یہ تہیہ ہم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئے گی, اور ہماری بائیکاٹ کی وجہ سے ان ظالموں کے بھی جو ہے وہ چھکے چھوٹ جائیں گے. اور یہ تہیہ ہم جو ہے وہ چند دنوں کے لیے نہ کریں. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے, مجھے یاد آتا ہے کسی موقع پر بہت پہلے کہا تھا کہ ان ظالموں کا جو پروڈکٹ ہے اس سے دوری اختیار کی جائے. اس مرد قلندر نے بہت پہلے اس حقیقت سے آگاہ ہو کر کے ہمیں بھی آگاہی عطا فرمائی تھی. ہم نے سمجھنے میں دیر کی, لیکن دیر ہی صحیح, آج بھی اگر ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر حالات اچھے ہوں گے. اللہ رب قدیر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.